دنیا میں بے شمار جھوٹ بولے گئے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ مذہب نے سب سے زیادہ خون ریزی کی ہے۔ یہ تاریخ کا بدترین فراڈ اور جھوٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزی سیکولرزم، کیپٹلزم، لبرلزم نے کی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، امریکہ میں آنے والا جمہوری انقلاب میں امریکیوں نے 50 سال میں 10 کروڑ ریڈ انڈین کو قتل کیا ہے۔ آج امریکہ جس بنیاد پر کھڑا ہے، اس میں 10 کروڑ لوگوں کا خون ہے، جبکہ اسلامی تاریخ میں 1500 سال کے اندر 10 لاکھ لوگ بھی قتل نہیں ہوئے۔ انقلاب فرانس، انقلاب روس، انقلاب چین میں بھی 8 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے تھے۔ یہ تینوں سیکولر انقلاب تھے۔ لاطینی امریکہ میں انقلاب لانے کے لیے 2 کروڑ لوگ قتل کیے گئے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم خالصتاً سیکولر جنگیں تھیں۔ ان جنگوں کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی عظیم جنگیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں جنگوں میں کروڑوں لوگ قتل کیے گئے تھے۔ یہ سب سیکولر جنگیں تھیں۔ سیکولر کیا ہوتا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب لا دینیت ہے، لا مذہبیت ہے۔ یہ تمام مذاہب کے بنیادی اصولوں پر بالکل مبنی نہیں، بلکہ مغرب میں انکار مذہب کے نتیجے میں سیکولر ریاستیں وجود میں آئی۔ مغرب نے سیکولرزم کو قبول کرنے کے بعد گزشتہ 300 سال میں جتنا قتل عام کیا ہے، اتنا قتل عام کسی مذہبی ریاست میں پوری تاریخ میں نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں، ان الزامات دیکھنے کی بات ہے کہ وہ الزامات کس طرح کے لگاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں سیکولر قرار دیے جانے والے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے مذہبی قائدین کو پھانسیوں کو پھندوں پر لٹکایا گیا، یہ وہی سیکولرزم کا اصل چہرہ ہے۔ جو امریکہ میں ریڈ انڈین کے قتل عام کی شکل میں ہو، یا غزہ میں سیکولر حکومتوں کی تائید اور حمایت کے ساتھ اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والے مسلم قتل عام کی شکل میں ہو۔ اگر مذہب کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں تو یہ سیکولر ریاستوں نے کیوں عالم اسلام کو جنگ کا میدان بنا رکھا ہے؟ ہمارے سیکولر حضرات کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی اپنے سیاسی مفکرین کا۔ اس صدی کے سب سے بڑے امریکی سیاسی فلسفر جان رالز اپنی آخری کتاب میں خلافت عثمانیہ کے دور اور معاشرے کو دنیا کے بہترین معاشرے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اندلس سے بھاگنے والے ہزاروں یہودیوں کو خلافت عثمانیہ ہی نے پناہ دی تھی۔ میرا ترکی کئی دفعہ جانا ہوا ہے، آج بھی استنبول میں ان یہودیوں کے گھر موجود ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آج سیکولرزم کے علمبردار مسلم معاشرے کو ایک خونی معاشرہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے لبرل حضرات اگر اپنے ہی آبا اجداد کی کتابوں کا گہرا اور تفصیلی مطالعہ کر لیں تو ان کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ وہ بودھے دلائل کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سیکولر دانشوروں کا ایک خود ساختہ نظریہ پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بانیان پاکستان اور مسلم لیگ کے قائدین کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔